ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ شام کا وقت تھا۔ شہر کی روشنیاں اپنے پرجوش روپ میں چمک رہی تھیں۔ کنونشن سینٹر کے ہال میں لوگ جمع ہو رہے تھے، جہاں خوشی کا ماحول قائم ہو رہا تھا۔ گھل ملنا، ہنسنا بولنا، تصویریں لینا، یہ سب ایک یادگار شام کا حصہ تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پل میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس شام جہاں ایرانی کمیونٹی کے ممبران نے محفل سجائی تھی، وہاں چند ہی لمحوں میں خوف اور خاموشی چھا گئی۔ یہ کہانی اس ایک شام کی ہے، ایک ایسے سچے واقعے کی جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں زہرا ابراہیم زادے کی کہانی۔ آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں سن 2009 ابراہیم زادے گھرانہ آئے دن کے ہنگاموں کا عادی تھا، مگر اب تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ سہمے ہوئے بچوں نے اپنے باپ ضیاء اللہ کو کئی دفعہ آفس سے باہر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ باپ کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ وہ انہیں دھمکا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ ان سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس بار وہ واقعی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس دفعہ بیوی بچے سمجھ گئے تھے کہ انہیں اپنی جان بچانی تھی اور ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ ان کے بیچ تعلقات ہمیشہ تشدد سے بھرپور نہیں تھے۔ ضیاء اللہ ابراہیم زادے عرف ضیاء افغانستان میں پیدا ہوا تھا اور وہ اپنی بیوی زہرا سے ایران میں ملا تھا۔ اس وقت ضیاء 24-25 سال کا تھا، زہرا 16 سال کی۔ دونوں ایک دوسرے کی پہلی محبت تھے۔ سن 1985 میں انہوں نے شادی کر لی۔ ضیاء ایک کامیاب وکیل تھا اور جب سن 1997 میں ان کی فیملی کو آسٹریلیا منتقل ہونے کی اجازت ملی تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ آسٹریلیا میں ضیاء کے رشتہ دار، بھائی اور بہن پہلے سے بسے ہوئے تھے۔ اس ملک میں ضیاء اور زہرا کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم مل سکتی تھی، ان کا مستقبل سنور سکتا تھا۔ اس وقت ان کی بڑی بیٹی اثینا 11 سال کی تھی، بیٹا ارمان 10 سال کا۔ آسٹریلیا میں آئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کی فیملی میں اضافہ ہوا اور بیٹی انیتا پیدا ہوئی۔ نئے ملک میں ایڈجسٹ ہونا پوری فیملی کے لیے مشکل تھا۔ ضیاء کی سب سے بڑی کمزوری زبان تھی۔ ایک وکیل کے طور پہ اس کے لیے اپنے شعبے میں کام کرنا ناممکن تھا کیونکہ اسے انگریزی نہیں آتی تھی۔ رشتہ داروں اور کمیونٹی کے لوگوں کی مدد سے اس نے ایک پیزا ریسٹورانٹ کھولا جس میں اس کی بیوی اور بچوں نے بھی کام کیا۔ بیٹے ارمان کا کہنا ہے، آسٹریلیا میں پہلا سال مشکل سے گزرا۔ اسکول جاتے ہوئے میں بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ سب کچھ نیا نیا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے ٹوٹی پوٹی انگریزی آتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوئے، میں نئے ماحول کا عادی ہوا۔ اسکول میں میری چند لڑکوں سے دوستی ہوئی، میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ جب جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہماری فیملی کتنی مختلف تھی۔ میرے دوستوں کے باپ اپنی بیویوں سے نرمی سے بات کرتے تھے، عزت سے مخاطب ہوتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے تھے۔ ارمان نے غور کیا کہ ان مردوں کا برتاؤ اس رویے سے بہت الگ تھا جو وہ اپنے گھر میں بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ باپ ضیاء چھوٹی جسامت کا مالک تھا، لیکن وہ گھر میں شیر تھا۔ اپنی فیملی کو ذہنی چالوں سے کنٹرول کرتا تھا، اپنی تلخ باتوں سے ان کی خود اعتمادی کو چور چور کر دیتا تھا۔ وہ بات بات پر غصہ ہوتا تھا، چھوٹی سی بھول پر اس کا خون کھولتا تھا۔ وہ بیوی بچوں کی معمولی سی غلطی پر چیختا چلاتا تھا، جو چیز ہاتھ آئی اٹھا کر پھینکتا تھا، اکثر آپس سے باہر ہو کر اپنی فیملی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ بے شک ذہنی تشدد برا تھا، لیکن جسمانی تشدد اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ضیاء زہرا کو اس قدر بے رحمی سے مارا کرتا تھا کہ چہرے اور جسم پر کالے پیلے نشان کئی ہفتوں تک رہتے تھے۔
زہرا اپنے نیل میک اپ سے چھپا کر باہر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ضیا نے بیوی کو بالوں سے گھسیٹ کر گھر کے باہر چھوڑ دیا۔ ایک اور دفعہ اس نے زہرا کو کھڑکی سے دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کے زخموں سے خوب خون بہا، لیکن ہاسپٹل جانے کی اس نے اجازت نہیں دی۔ بچوں نے ماں کی مرہم پٹی کی۔ بچے اگر ماں کی مدد کرنا چاہتے تو وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ ضیا ارمان اور عطینہ کو نافرمانی کی سزا میں بیلٹ یا ہینگر سے مارا کرتا۔ جیسے جیسے ارمان بڑا ہو رہا تھا اس نے جلدی سے کافی قد پکڑ لیا۔ وہ اپنے باپ سے اچھا خاصا لمبا ہو گیا تو ضیا نے اس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، لیکن زہرا، عطینہ اور انیتا ضیا کے تشدد سے نہ بچ سکی۔ ماں اور بہنوں کو بچانے کے چکر میں ارمان بیچ میں کھڑا ہو جاتا تھا اور اسے بھی لات اور مکے پڑ جاتے تھے۔ زہرا سالوں سے یہ ظلم برداشت کر رہی تھی، کبھی اپنے بچوں کی خاطر، کبھی اس امید میں کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، شاید ضیا بدل جائے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضیا کا غصہ بڑھتا گیا۔ جب ارمان اور عطینہ جوان ہوئے انہوں نے ماں کو ہمت دلائی۔ ارمان نے کہا، ماں یہ زندگی نہیں ہے، یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن گھریلو تشدد سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ ضیا ہر چیز پر قابو رکھتا تھا، اس کے ہاتھ میں پیسہ تھا، بینک اکاؤنٹ اس کے نام تھا، وہ مہینے وار خرچے کے کچھ پیسے زہرا کو دیتا تھا۔ گھر میں ہر فیصلہ، چھوٹے سے لے کر بڑے پلانز ضیا کے کھاتے میں تھے۔ ضیا کی مرضی کے خلاف پتہ نہیں ہلتا تھا۔ صرف یہی نہیں، ضیا کے پیچھے اس کا خاندان کھڑا تھا، بہن بھائی تھے، رشتہ دار تھے جن کے سامنے اس کی بہت عزت تھی، اہمیت تھی۔ وہ اپنی برادری میں شریف، پڑھا لکھا، باوقار آدمی مانا جاتا تھا۔ غیروں کی نظر میں وہ ایک جینٹل مین ٹائپ آدمی تھا جو دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوتا تھا۔ جب بھی ساری فیملی کوئی فنکشن یا کوئی پارٹی میں شرکت کرتی تو ضیا بیوی بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے نظر آتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھر کی چار دیواری میں وہ فیملی پر ایک ظالم بادشاہ کی طرح راج کرتا تھا۔ جب بھی زہرا نے اس اذیت والی زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات کی تو ضیا نے اسے دھمکی دی، اگر تم مجھے چھوڑ کر گھر سے باہر قدم رکھو گی میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو جان سے مار دوں گا۔ اور پھر ایک دن فروری 2009 میں آسٹریلیا میں جوش و زور سے گرمیوں کا موسم تھا۔ ضیا کو کسی بات پر شدید غصہ آیا۔ وہ کچن کی طرف دوڑا، اس نے دراز سے ایک بڑا چاقو نکالا اور زہرا کی طرف بڑھنے لگا۔ ارمان اور عطینہ نے مل کر باپ کو قابو کیا، بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے چاقو چھینا۔ جب ضیا کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اس نے ارمان اور عطینہ سے کہا، تم لوگ 24 گھنٹے تو میری نگرانی نہیں کر سکتے، دیکھنا ایک دن میں تم چاروں کو گھر میں بند کر کے اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ انتہائی سنگین دھمکی سن کر سب سکتے میں آ گئے تھے۔ ضیا کا انداز بہت سنجیدہ تھا، وہ واقعی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس حادثے کے 2 دن بعد زہرا نے تینوں بچوں کو گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ سنایا۔ اس وقت عطینہ 22 سال کی تھی، ارمان 21 سال کا تھا اور انیتا 11 سال کی تھی۔ سب نے چپکے چپکے اپنے بیگز تیار کیے، چند کپڑے پیک کیے اور جیسے ہی ضیا کام پر گیا وہ چاروں گھر سے بھاگ نکلے۔ ارمان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، ہم سب بہت خوفزدہ تھے لیکن اس وقت صرف ایک ہی بات ذہن میں تھی، اگر ہم رک گئے تو شاید کل کا سورج نہ دیکھ سکیں۔ اس دن گھر سے بھاگ جانے کے بعد زہرا اپنے بچوں کے ساتھ سیدھا پولیس اسٹیشن گئی۔ سیلزبری پولیس اسٹیشن میں کانسٹیبل اولیویا نیگروک نے زہرا کا بیان لکھا اور ضیا کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ زہرا نے کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ ضیا کو ریسٹریننگ آرڈر کا نوٹس ملے تاکہ وہ زہرا اور اس کے بچوں سے دور رہنے پر مجبور ہو جائے۔ کانسٹیبل نے کہا کہ وہ ریسٹریننگ آرڈر کی کارروائی شروع کر دے گی۔ مطمئن ہو کر زہرا نے رہائش کا بندوبست کیا۔ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ سینٹرل ڈومیسٹک وائلنس سروس کے حفاظتی گھر یعنی وومنز شیلٹر میں چند ماہ کے لیے پناہ حاصل کی۔ وہاں پہلی بار چاروں نے امن اور سکون محسوس کیا، پر زندگی بہت دشوار تھی۔ وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے، پیسوں کی کمی تھی، غربت کا عالم تھا،
دوسروں کی مہربانی اور خیرات سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ لاکھ چھپنے کے باوجود ضیا نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے وومنز شیلٹر کا پتہ لگا لیا، انہیں سٹاک کیا، تنگ کیا، ہر طریقے سے ان کو واپس گھر لانے کی کوشش کی۔ وہ کنٹرول نہیں کھونا چاہتا تھا۔ بیوی بچے اس کی پہنچ سے دور تھے۔ یہ ضیا کے لیے ایک شکست تھی، ایک ہار تھی۔ زہرا نے فیملی کورٹ لوئر اسٹیفنی شیولن سے ملاقات کی اور اس سے کہا، مجھے ضیا سے خطرہ ہے، وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ زہرا کو کئی لوگوں نے شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا، دور کہیں چلی جاؤ، کوئی دوسرے شہر منتقل ہو جاؤ جہاں کوئی تمہیں جانتا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ انیتا 11 سال کی تھی، وہ ایک مائنر تھی۔ قانون کے مطابق ضیا کے پاس اپنی بیٹی سے ملنے کا حق تھا۔ چھوٹی انیتا کے ذریعے ضیا زہرا کو نفرت سے بھرے انتقامی پیغام پہنچاتا تھا۔ اپنی ماں سے کہہ دینا کہ میں ڈیورس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، اس نے ہماری فیملی تباہ کر دی، برادری میں ہماری ناک کٹوا دی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ زہرا نے کئی بار پولیس کے سامنے اپنے ڈر اور خوف کا اظہار کیا، لیکن ہر بار پولیس افسران نے اسے کہا، ابھی تک تو ضیا نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم بغیر کسی ثبوت کے اسے صرف وارننگ دے سکتے ہیں، مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ضیا اور زہرا کی علیحدگی کے تقریباً 1 سال بعد 21 مارچ 2010 کی شام وہ ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ پرشین نیو ایئر کی خوشی میں ایک بڑا جشن پلان کیا گیا تھا۔ ایک شاندار پارٹی ایڈیلیڈ کنونشن سینٹر میں رکھی گئی تھی۔ ٹکٹس کئی ہفتے پہلے بکنے شروع ہو گئے تھے۔ زہرا نے اپنے لیے اور اتینا کے لیے ٹکٹس خرید لیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ ضیا، جو ان فنکشنوں کا شوقین نہیں تھا، وہ ہرگز وہاں نہیں آئے گا۔ اور تو اور اب تو ضیا کو ریسٹریننگ آرڈر کا نوٹس بھی مل گیا تھا۔ اگر اس نے زہرا یا بچوں کے قریب آنے کی جرت کی تو وہ گرفتار ہو سکتا تھا۔ اس رات زہرا اور اتینا خوشی خوشی تیار ہوئیں۔ زہرا نے کالا اور سفید دھاری دار ڈریس پہنا ہوا تھا۔ ماں بیٹی دونوں پارٹی میں جانے کی منتظر تھی، جہاں انہیں کچھ لمحوں کے لیے اپنے مسائل بھول کر دوستوں سے ملاقات کر کے دل ہلکا کرنا تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے تفریح کا موقع مل رہا تھا۔ زہرا اور اتینا تقریب میں جانے والوں کے ساتھ گھل مل رہی تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ ان کے کنونشن سینٹر پہنچنے کے تقریباً 20 منٹ بعد ضیا وہاں آ چکا تھا۔ دراصل کچھ ہی دن پہلے ضیا نے اپنے وکیل کے ذریعے ریسٹریننگ آرڈر کی شرائط، اس کی کنڈیشنز تبدیل کروا لی تھی۔ اب اسے کسی بھی مذہبی یا کلچرل تقریب میں شرکت کرنے کی اجازت تھی، چاہے زہرا سے آمنا سامنا ممکن ہو یا نہیں۔ اس رات ضیا پوری تیاری سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ایک بڑا چاقو چھپایا ہوا تھا۔ CCTV فوٹیج میں ضیا کافی دیر تک کنونشن سینٹر کی انٹرنس میں سیل فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیا، اور پھر اس نے بینکویٹ ہال میں قدم رکھا۔ سب سے پہلے اتینا کی نظر باپ پر پڑی اور وہ چند لمحوں کے لیے بکھلا گئی۔ پھر اس نے فوراً زہرا کو بتایا کہ ضیا وہاں موجود تھا۔ ضیا کو دیکھ کر زہرا سہم گئی۔ اس نے اتینا سے کہا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں، گھر چلو۔ لیکن پھر دونوں نے سوچا کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ بینکویٹ ہال کے اندر تھی، جہاں تقریباً 300 لوگ جمع تھے۔ یقیناً ضیا اتنے سارے گواہوں کے سامنے کچھ برا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ضیا کو دیکھنے کے بعد زہرا اور اتینا تقریب کے دوران بے چین رہیں، اور پھر پارٹی اختتام کو پہنچی۔ ایک ایک کر کے لوگ گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتینا نے دروازے کے قریب کھڑے ایک سیکیورٹی گارڈ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی حفاظت میں لے کر گاڑی تک چھوڑ آئے۔
اتھینا اپنی ماں کو لینے واپس ٹیبل کی طرف گئی اور وہ ایک دم ضیا کو ماں کے قریب دیکھ کر چونک گئی۔ ضیا نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا تھا اور وہ زہرا کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور دھڑا دھڑ وار کرنا شروع کر دیا۔ سب اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 بار ضیا نے چاقو زہرا کے جسم میں گھونپا، اس کی گردن اور سینے اور پیٹھ میں۔ جب جا کر چند مردوں نے اسے گھیر لیا اور سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے اسے قابو کر لیا۔ زہرا خون کے تیلاب میں زمین پر لیٹی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ پولیس کو فون کر کے ایمبولینس بلائی گئی۔ پولیس کا انتظار کرتے ہوئے سیکیورٹی گارڈز نے ضیا کو پکڑ کر کنونشن سینٹر کے کچن میں بٹھایا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے کسی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے تمیز سے پانی مانگا اور پھر پیا، اور پھر اس سے اپنی گندی اینک کی فکر ہوئی جنہیں صاف کرنے کے لیے اس نے کہا، "Get a tissue. Can I have a tissue please?" اس کے چہرے پر پچھتاوا نہیں تھا، گلٹ نہیں تھا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح تھا، بالکل بے حس۔ فورینزک ایکسپرٹس نے ضیا کے ہاتھوں میں کاغذ کے تھیلے پہنائے تاکہ وہ بعد میں فورینزک ٹیسٹنگ کر سکیں۔ ضیاء اللہ ابراہیم زادے کو گرفتار کیا گیا۔ اسی دوران بینکویٹ ہال میں کھلبلی مچی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کو لے کر بھاگ رہے تھے۔ اتھینا نے اپنے بھائی ارمان کو فون کیا، اسے صورتحال بتائی اور فوراً کنونشن سینٹر آنے کو کہا۔ جب ارمان وہاں پہنچا، لوگ جلدی جلدی بینکویٹ ہال خالی کر رہے تھے۔ چند عورتیں ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر پریشانی طاری تھی۔ ارمان آگے بڑھا تو اسے زمین پر ماں نظر آئی۔ پیرامیڈکس اسے ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ ارمان بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ارمان نے دیکھا کہ جب زہرا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، اس کا خون بہہ کر زمین پر گر رہا تھا اور ایک نرس اسٹریچر کے پیچھے پیچھے پوچے کا ڈنڈا یعنی موپ لے کر چل رہی تھی اور خون صاف کر رہی تھی۔ ایمرجنسی روم میں داخل ہونے کے کچھ ہی منٹ بعد زہرا نے دم توڑ دیا۔ ارمان کو ماں کی شناخت کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ زہرا کو ایک چادر سے ڈھکا گیا تھا۔ سفید چادر اب لال خون سے رنگی ہوئی تھی۔ زہرا ابراہیم زادے کی عمر 44 سال تھی۔ اتفاق سے اس کی موت کا دن اس کی برتھ ڈے کا دن تھا۔ زہرا کے قتل کے بعد ارمان اور اتھینا، جن کو ماں کو کھونے کا دکھ تو تھا، اب ان دونوں کو چھوٹی بہن کی ذمہ داری بھی اٹھانی تھی۔ ماں مر چکی تھی، باپ گرفتار ہو چکا تھا، رشتہ دار سب ضیا کے جاننے والے تھے جو صرف اس کی طرفداری کرتے تھے۔ انیتا 12 سال کی تھی، اپنی ماں کی چہی تھی اس کی بیبی۔ انیتا اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا صدمہ کسی اور لیول پر تھا۔ اسے رات میں ڈراؤنے خواب آنے لگے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر روتے ہوئے اٹھتی تھی، کئی ہفتوں تک اسکول جانے کے قابل نہیں تھی۔ زندگی کو بدل دینے والے اس حادثے نے بھائی بہنوں کو ایک دوسرے سے مزید قریب بنا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اب ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ مارچ 2012 57 سالہ ضیاء اللہ ابراہیم زادے کا مقدمہ شروع ہوا۔ پروسیکیوٹر سینڈی میک ڈونلڈ نے کہا کہ زہرا کا قتل ضیاء اللہ کے لیے کنٹرول کا آخری مرحلہ تھا۔ وہ اپنی بیوی پر ہر طریقے سے حاوی تھا، اور جب زہرا نے کنٹرول کی زنجیروں کو توڑ کر علیحدگی چاہی، ضیاء اس کو برداشت نہ کر سکا۔ عدالت میں ارمان اور اتھینا کو پیش کیا گیا۔ دونوں نے کئی ایسے واقعات بیان کیے جب ضیاء نے ان کی ماں کو اور ان کو ہاتھوں، ٹانگوں اور بیلٹ سے مارا تھا۔ اتھینا نے اپنی انگلیاں دکھائیں، اس کی فنگر ٹپس پر داغ تھے۔ اتھینا نے بتایا کہ بچپن میں وہ اپنے ناخن کترتی تھی۔ اسے اس عادت سے روکنے کے لیے ضیاء نے ایک دن اس کی انگلیوں کو لائٹر سے جلا دیا تھا۔ ایک بار ضیاء نے اتھینا کو کسی لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ وہ اس قدر آگ بگولا ہو گیا تھا کہ اس نے کارڈلیس فون سے اتھینا کو خوب مارا، حتیٰ کہ فون کا اینٹینا ٹوٹ گیا۔ ضیاء کی ڈیفنس ٹیم نے اسے کٹہرے میں اپنی کہانی سنانے کا موقع دیا۔ ضیاء نے فارسی زبان میں بیان دیا اور ٹرانسلیٹر نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ضیاء نے کہا، ایران میں ہماری زندگی خوشحال اور اچھی تھی۔ آسٹریلیا آنے کے بعد میری بیوی
اور بچوں کو ویسٹرن ہوا لگ گئی۔ وہ میری نافرمانی کرتے تھے، اپنی مرضی چلاتے تھے۔ زہرا کی دوستیں بہت بری تھی، وہ ماڈرن تھی، زہرا کو بہکاتی تھی، میرے خلاف پٹی پڑھاتی تھی۔ ضیا نے کہا کہ وہ زہرا کو مارنا نہیں چاہتا تھا، زہرا پر حملہ کرتے ہوئے اسے ہلوسینیشنز نظر آ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو کسی شیطانی قوت بدصورت مخلوق سے بچا رہا تھا۔ 19 اپریل 2012 سپریم کورٹ نے ضیاء اللہ کو سزا سنائی، 26 سال قید بنا پرول کی۔ کورٹ ہاؤس کے باہر ضیاء اللہ کے بھائی مسعود نے میڈیا سے کہا، میرے بھائی کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، وہ ایک مہذب آدمی تھا جس سے تشدد کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ دوستوں، لگتا ہے کہ دونوں بھائی ایک ہی دقیانوسی ظالم سوچ کے مالک ہیں۔ زہرا کے قتل کے بعد اس کے تینوں بچوں نے گھریلو تشدد سے لڑنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ سن 2015 میں ارمان اور اس کی بہنوں نے زہرا فاؤنڈیشن قائم کی ہے۔ یہ ادارہ گھریلو تشدد کے شکار فیملیز کو فائنینشل اور ایجوکیشنل سروسز فراہم کرتا ہے۔ ارمان کا ماننا ہے کہ اگر اس کی ماں تینوں بچوں سمیت بنا پیسوں کے، بنا کسی رشتہ دار کی مدد سے اپنے حق کے لیے لڑ سکتی تھی تو ہر کوئی یہ قدم لے سکتا ہے۔ اثینا، ارمان اور انیتا نے اپنے لیے ایک اچھی زندگی بنائی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے، اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، ہر مشکل میں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا ہے، اپنی ماں کے سکھائے ہوئے اصولوں کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ حوصلہ رکھنا، ہمت نہ ہارنا اور ہمیشہ اچھا سوچنا، یہ صلاحیتیں ان کی ماں کے تحفے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی زہرا ابراہیم زادے کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ